بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 23 مارچ 2021 ہے۔ آج سے ٹھیک 81 سال قبل لاہور میں قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی جس کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس جلسے کے لیے قائد اعظم نے کسی سے اربوں روپے کی رشوت نہیں لی تھی۔ یہ ہزاروں لاکھوں کا جلسہ یہ زندہ دلان لاہور اور ہندوستان کے لاکھوں مسلمانوں کی وارانہ محبت اور ایک الگ وطن کی تکمیل کی خواہش کا جلسہ تھا۔ لاکھوں لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی اور آخر میں ایک قرارداد منظور ہوئی پاکستان کے بارے میں، اور اس جلسے کے ٹھیک 7 سال بعد ایک خود مختار اور آزاد وطن پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آیا۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے کا معجزہ تھا اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ وطن قائم ہوا۔ قائد اعظم اس وطن کو یعنی پاکستان کو آزاد اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کی صحت نے ان کو اجازت نہ دی اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان بننے کے 1 سال بعد تقریباً ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ قائد اعظم کے بعد ان کے رفیق کار لیاقت علی خان نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، لیکن انہیں بھی چند سالوں کے بعد شہید کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران تقریر کرتے ہوئے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا۔ شہید ملت لیاقت علی خان کے شہید ہوتے ہوئے آخری الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے شہید ملت کے ان الفاظ کی لاج رکھی اور آج تک پاکستان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں 1969 تک بہت استحکام رہا، حالانکہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ملک عدم استحکام کا شکار ہو گیا تھا، لیکن 1958 میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو ملک میں استحکام آیا اور پھر ملک تیز رفتاری سے ترقی کی منزلوں پر گامزن ہو گیا۔ ایوب خان کے دور میں ملک میں بے پناہ ترقی ہوئی اور بہت سارے ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے جو کہ پائے تکمیل کو بھی پہنچے۔ ایوب خان کی کابینہ میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو کہ ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتا تھا، وہ ان کا وزیر خارجہ تھا اور اس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے اس نے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے راستے اور اپنے تعلقات استوار کر لیے۔ اس بین الاقوامی سازشی اسٹیبلشمنٹ پاکستان اور پاکستان کی ترقی کو کسی قیمت پہ منظور نہیں کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1969 میں ایوب خان نے جنرل محمد یحییٰ خان کو اقتدار سونپا اور خود ریٹائرڈ ہو گئے، تو یحییٰ خان اور بھٹو نے مل کر اس بین الاقوامی سازشی ٹولے کے ساتھ مل کر پاکستان کا ایک بازو جس کو مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا کاٹ دیا۔ باقی ماندہ پاکستان پہ بھٹو نے اپنی حکومت قائم کر لی اور پہلے سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے، جو دنیا میں پہلی بار ہوا۔ بھٹو نے اقتدار سنبھالتے ہی تمام صنعتیں قومیالی اور اسکولوں کو بھی نیشنلائزڈ کر لیا، جس کی وجہ سے ملک میں ایک افراتفری کا ماحول رہا۔ ان کے زمانے میں یہ وڈیرہ شاہی کا دور تھا، کیونکہ بھٹو خود وڈیرے تھے، اس لیے وہ کسی کو بھی اپنے آگے گردانتے نہیں تھے، نہ کسی کی بات سنتے تھے۔ جیسے تیسے 5 سال انہوں نے پورے کیے۔ وہ فوج کے سائے میں بالغ ہوئے تھے۔ جب 1977 میں انہوں نے دوبارہ الیکشن کرائے تو عوام نے ان کو دھتکار دیا اور وہ شکست کھا گئے، لیکن اپنی انا کی وجہ سے انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی، جس کی وجہ سے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور امن و امان کی صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی۔ اسی وجہ سے جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا کے بھٹو کو قید کر دیا۔ بھٹو اللہ کی پکڑ میں آ گئے تھے، اس لیے ان کو 1979 میں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ ضیاء الحق کے دور میں ملک میں بہت زیادہ استحکام رہا، لیکن اگست 1988 میں ضیاء الحق کی شہادت کے بعد اور سے لے کر آج تک یعنی 33 سال ملک عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس میں پرویز مشرف کے بھی 9 سال شامل ہیں۔ پرویز مشرف کے بعد پاکستان کی 2 بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پاکستان کو WWF کا اکھاڑا بنا دیا، یعنی رنگ بنا دیا۔
جیسے اس میں ایک پہلوان ہوتا ہے اور دو پہلوان اس کا مقابلہ کرتے ہیں تالی مار کر، کہ پہلے ایک پہلوان جاتا ہے، وہ پہلوان کو کوٹتا ہے اور پھر وہ تالی مار کے اپنے دوسرے ساتھی کو بولتا ہے کہ اب تم آ جاؤ۔ ان دونوں نے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، یہی پاکستان کو لوٹنے میں طریقہ کار اختیار کیا۔ سب سے پہلے پیپلز پارٹی پاکستان کو لوٹنے کے لیے رنگ میں اتری اور خوب دل بھر کے لوٹا، اور جب لوٹ کے تھک گئی تو اس نے تالی مار کے نون لیگ کو کہا کہ اب تم آ جاؤ، اور خود باہر رنگ کے کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے لگی۔ نون لیگ رنگ میں آئی اور اس نے جی کھول کے پاکستان کو لوٹا، اور جب لوٹ کے وہ تھک گئی تو اس نے تالی مار کے پیپلز پارٹی کو دعوت دی کہ تم آ جاؤ۔ اس طرح یہ دونوں پارٹیاں پاکستان کو مخالف پہلوان سمجھ کے لوٹتی رہیں، کھسوٹتی رہیں، اور آخر اس کو قرضوں میں جکڑ دیا۔ یہ دونوں کو کیونکہ کوئی اور پہلوان میدان میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہم ہی دو پہلوان میدان میں ہیں، ایک باری لیتے رہیں گے اور ملک کو لوٹتے رہیں گے۔ یہی ان کا میثاق جمہوریت تھی۔ جب نون لیگ لوٹ کے تھک جاتی تو وہ تالی مار کر پیپلز پارٹی کو کہتی کہ اب تم رنگ کے اندر آ جاؤ اور خوب مل کے لوٹو، ہم باہر کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے۔ یہ تھا ان دونوں کا میثاق جمہوریت۔ ان دونوں کو کوئی اور پہلوان تو دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہم دو ہی اس ملک میں لوٹنے کے لیے پہلوان ہیں، ہم جب تک جی چاہے گا ہم لوٹیں گے، اور پھر ہماری اولادیں مل کے اس ملک کو لوٹیں گی، اور پھر ان کی اولادیں مل کے اس ملک کو لوٹیں گی۔ اس طرح پاکستان ہماری جاگیر ہے اور یہاں کی عوام ہماری غلام ہے، یہ ہماری غلام ہے، ہماری اولادوں کی غلام ہے اور ان کی اولادوں کی غلام ہے۔ ان دونوں پارٹیوں کے لٹیروں نے دل کھول کے ملک کو لوٹا اور ڈالروں میں ارب پتی نہیں بلکہ کھرب پتی بن گئے۔ ان 70 سالہ بوڑھے اور جسمانی طور پر ناکارہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کب تک جئیں گے، مگر ان کی لوٹ مار کی حویث پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ملک میں حکمرانی کرنے کا نشہ اتر کے نہیں دے رہا۔ عوام نے ان کو دھتکار دیا ہے، مگر کمائے ہوئے حرام کے پیسوں کی بدولت میڈیا کو خرید کر یہ اپنے آپ کو اور اپنی لٹیری پارٹیوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ تاثر دینے میں تقریباً کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہمارے بغیر یہ ملک کوئی نہیں چلا سکتا۔ اس ملک پہ بادشاہت کرنے کا حق صرف ہمیں ہے اور ہماری اولادوں کو ہے۔ اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان پر ملک میں بے شمار مقدمے بھی چل رہے ہیں۔ یہ اپنی ہر پیشی پر پھولوں کی بارش میں آتے ہیں اور پھولوں کی بارش میں ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب پیشی ہوتی ہے تو عدالت ان کو ایک لمبی تاریخ اگلی پیشی کی دے دیتی ہے۔ اس طرح عمران خان کی حکومت کے 5 سال پورے ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ لگتا ہے کہ عمران خان کے بعد انہی دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک کی حکومت بن جائے گی اور پھر تالی بجنے کا عمل دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اس وقت ملک میں رشوت عام ہے، کوئی معمولی سا کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جو رشوت نہیں لیتا اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ سود خوری نظام چل رہا ہے، اس کی نحوست سے ملک میں خوشحالی آنے کا نام نہیں لے رہی۔ ملک کے ٹھیلے والے سے لے کے بڑے سے بڑا صنعت کار بھی دونوں ہاتھوں سے اس ملک کی عوام کو لوٹ رہا ہے۔ لگتا ہے یہ ملک کسی قانون کے بغیر چل رہا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق تھوڑا سا بھی طاقتور اور بدماش اپنے سے کمزور کو دبا رہا ہے، جس کا نظارہ عام طور پہ روزانہ ہم سڑکوں پر ہوتا دیکھتے ہیں کہ غلطی بھی خود ہی کرتے ہیں اور مارتے بھی اسی کو ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ چور اچکوں کا ملک پہ راج ہے اور ملک کا موجودہ وزیر اعظم ان کے آگے بے بس ہے۔ وہ کسی بھی مجرم کو سزا تو کیا، اس کا بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ ہر جگہ ہر محکمے میں چور اچکوں کے لوگ موجود ہیں جو ان کو دیکھتے ہی ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ اس کا نظارہ عوام نے سینٹ کے الیکشن کے موقع پہ دیکھ لیا کہ جب وزیر اعظم عمران خان ووٹ ڈالنے آئے تو الیکشن کمیشن کا نمائندہ اپنی کرسی پہ جمع بیٹھا رہا، اور جب زرداری، شہباز اور ایاز صادق ووٹ ڈالنے آئے تو وہ کرسی سے کھڑے ہو کر کارنش بجا لایا۔ اس سے بڑی مثال ان چور اچکوں کے ہر محکمے میں دھاک کی نہیں ہو سکتی۔ آج سے 44 سال قبل یعنی 1977 میں ملک کے ایک بڑے ہدایتکار پرویز ملک نے ایک فلم بنائی تھی سچائی۔ آئیے اس سے کچھ منتخب ڈائلاگ آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے 44 سال قبل آج کے حالات کی کس طرح نشاندہی کی تھی۔ یہ ڈائلاگ بشیر نیاز نے لکھے تھے۔ اجازت ہے سر؟ آئیے۔ 10 بوسی کی مجھے بھی اجازت ہے سر۔ آپ کی تعریف؟ سر یہ شہر کے مشہور ٹھیکیدار مجید صاحب کے منشی ہیں، ایک بل پاس کرانے آئے۔ کتنے کا ہے؟ صرف 2 لاکھ روپے کا حضور، بچوں کا اسکول تعمیر کر رہے ہیں۔
میں معائنہ کر لوں, بل پاس ہو جائے گا. معائنے کی ضرورت نہیں ہے سر, وہ آپ کو اس کی پرسنٹیج مل جائے گی. پرسنٹیج کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم قائد اعظم کی سفارش لے کر آئے ہیں. یہ دیکھیے حضور. تم ان نوٹوں کو قائد اعظم کہتے ہو؟ جی حضور, ہمارے یہاں لین دین میں یہی زبان استعمال ہوتی ہے. احسان فراموش, جس ہستی نے تمہیں دنیا میں ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے روشناس کرایا, غلامی سے نجات دلا کر آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا, جس کے احسان کا بوجھ لیے تم سر اٹھا کے اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہو, اس کی تصویر کو رشوت سے منسوب کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نکل جاؤ باہر. ناراض کیوں ہوتے ہیں سر؟ آپ سے پہلے جو بھی اس کرسی پر آیا ہے اس کا یہی دستور رہا ہے. ہم ضمیر فروشوں کے بنائے ہوئے دستور پہ چلنے نہیں آئے. معلوم ہوتا ہے تم نے پاکستان بنتے نہیں دیکھا. اگر تم نے وہ جلتے ہوئے گھر, لوٹی ہوئی عصمتیں اور گلیوں بازاروں میں آزادی کی خاطر بہتا ہوا خون دیکھا ہوتا تو تمہیں یہ بات کرنے کی ضرورت کبھی نہ ہوتی. برخوردار, یہ ملک ہمارے پاس قائد اعظم کی امانت ہے, اور اپنے آپ کو اس کی تعمیر و ترقی و خوشحالی کے لیے وقف کر دینا ایک ایسا وعدہ ہے جو کسی کاغذ پر موجود نہیں, لیکن جو ہر پاکستانی کے ضمیر نے قائد اعظم کی روح سے کر رکھا ہے. اپنی عادتیں بدل ڈالو. جب تک میں اس کرسی پر اور میرے سر پر یہ تصویر موجود ہے, میں ایسی دھاندلی نہیں ہونے دوں گا. جاؤ جا کر ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کرو جو رشوت دے کر ٹھیکے لینے اور بل پاس کرانے کے عادی ہو چکے ہیں. میں آج ان سب کو بلیک لسٹ کر دوں گا. جاؤ. فرمائیے. حضور, یہ مجید صاحب ہے. آپ نے مجھے بلیک لسٹ کر دیا ہے؟ اس کی اطلاع آپ کو مل چکی ہوگی. ایک مشورہ دوں انور علی صاحب, جیسا چلتا آ رہا ہے چلنے دیجیے, اسے بدلنے کی کوشش مت کیجیے. مجید صاحب, میں کرپشن نہیں ہونے دوں گا. مسٹر انور علی, یہ کرپشن اب ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکی ہے. اس پر ہزاروں لوگ پل رہے ہیں. اس کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہزاروں لوگوں کو بھوکا مار دیا جائے. کرپشن کے خاتمے میں موت انہیں نظر آتی ہے جو یہ بھول گئے ہیں کہ رزق دینے کا وعدہ بندے سے خدا نے کیا. مجھے تو بالکل ٹھیک کہتا تھا. میں تو سمجھا تھا یہ اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے, لیکن یہ تو بالکل کھپی. آپ خود ہی دیکھ لیجئے حضور. مجید صاحب, آپ جا سکتے ہیں. جو لوگ ہمیں ہمارے ضمیر کے خلاف قدم اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں, تم ان کی صف میں نہ آؤ منصور میاں. لیکن ابا جان, یہ ٹھیکہ کسی نہ کسی کو تو ملے گا. اگر مجھے مل جائے تو کیا حرج ہے؟ جو پوسٹ ہمیں دی گئی ہے وہ قوم کی امانت ہے, اور ہم کسی عزیز کو نوازنے کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے. آپ اپنے بیٹے کو سزا دیتے رہیے ابا جان, لیکن اختیارات مل جائے تو دنیا اپنے کنبوں, اپنے خاندانوں کے لیے اتنا کچھ کرتی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے دنیا کی مثال مت لاؤ منصور میاں. دنیا تو بیٹیوں کی کمائی کھا کر بھی عزت دار کہلاتی ہے. دنیا تو اسمگلنگ, چور بازاری اور ملاوٹ کر کے اپنی تجوریاں بھرتی ہے. اور اس دنیا میں مجید جیسے بے ایمان بھی ہیں جو ہر ایمان کی قیمت لگاتے ہیں, ہر کام رشوت سے نکالتے ہیں, مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ابا جان, آپ اکیلے ہیں اور مجید جیسے لوگ اس معاشرے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہیں. آپ رشوت نہیں لیں گے, آپ کی جگہ کوئی اور لے لے گا, لیکن ان کا کام چلتا رہے گا. یہ برائیاں ہماری زندگی کا مقدر بن چکی ہیں ابا جان. ان کا زہر ہمارے سارے معاشرے میں پھیل چکا ہے. تو ہمیں اس زہر کو پھیلنے پر روکنا چاہیے, ختم کرنا چاہیے ان برائیوں کو. اس کو ختم کرنے کے لیے سارے نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے ابا جان, اور جب تک یہ تبدیلی نہیں آتی یہ معاشرہ آپ جیسے ایماندار آدمی کو تمغہ صداقت نہیں دے گا, بلکہ سارے بے ایمان مل کر آپ کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے. میں جانتا ہوں ابا جان, یہ کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہے, دکھ کا مقام ہے, لیکن حالات سے منہ بھی نہیں موڑا جا سکتا. اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. جینا ہے تو حالات سے سمجھوتا کرنا ہوگا. نہیں منصور, سمجھوتا کر لیا جائے تو زمین مر جاتا ہے, زمین مر جائے تو تبدیلی نہیں آ سکتی. تم بیٹے ہو کر باپ کے کردار کو نئے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہو تو سنو منصور, ہم جب تک زندہ ہیں اپنے اصول نہیں چھوڑیں گے, اور اس طوفان میں چراغ بن کر اس وقت تک جلیں گے جب تک خدا خود نہ چاہے کہ اندھیرا ہو جائے.
बाप के कलम की एक जुम्बिश बेटे का मुस्तकबिल संवार सकती है। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं, 1000 बार नहीं। हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, हमें दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।